العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه وآل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج کی اس محفل کا عنوان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے. تربیت کے لیے سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ نرمی، شفقت اور محبت. آج سب سے بڑا مسئلہ جو بنا ہوا ہے وہ تربیت کا ہی بنا ہوا ہے. آج دنیا افراتفری کا اتنا شکار ہے کہ والدین اولاد کی طرف توجہ نہیں کر رہے، اولاد والدین کی طرف توجہ نہیں کر رہی ہے. ہر شخص اپنی اپنی دنیا میں مست ہے، ایک دوسرے کے معاملات سے اس کو سروکار نہیں رہ رہا ہے. اگر ایک دوسرے کے ساتھ ملتے بھی ہیں، یہاں تک کہ اولاد بھی اگر بڑے ہو کر کوئی بات کرتی ہے تو وہ کمرشل طور پر بات کرتی ہے. اس کو اپنی کوئی نہ کوئی مفاد اگر والدین سے ہوتا ہے تب وہ ان سے بات کرتی ہے. اور والدین کا بھی حال یہ ہے کہ کسی نہ کسی تربیت کے اندر کوئی نہ کوئی سختی ایسی آتی ہے کہ جس کی وجہ سے اولاد ان سے برگشتہ ہو جاتی ہے. تو اولاد کی تربیت، بچوں کی تربیت اور بڑوں کی تربیت کے لیے نرمی، شفقت اور محبت کی ضرورت ہے. سب سے بڑی تربیت تو حقیقتاً یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح تربیت فرمائی ہے قرآن کریم میں، جس سے آپ کا انداز جو مخلوق کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اور بڑوں کے ساتھ بن گیا. اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے تربیت کی ہے وہ انداز آج ہمیں دنیا میں نہیں ملتا. اور جب سے ہم نے اس انداز کو چھوڑا ہے، جب سے ہی معاشرے کے اندر افراتفری شروع ہو گئی اور ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے گئے، دوری پیدا ہو گئی. قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں بنیادی چیز بتائی گئی ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے. فبما رحمت من اللہ لنت لهم، کہ یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ نرمی برتتے ہیں، غلیظ القلب نہیں ہے، سخت دل نہیں ہے، شفقت سے ملاقات کرتے ہیں، شفقت سے، محبت سے ملتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لانفضوا من حولک. اگر یہ ایسا نہ ہوتا، اگر اللہ کی رحمت آپ پر نہ ہوتی اور آپ ان کے لیے نرم نہ ہوتے تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد جمع نہیں ہوتے. یہ جو پروانوں کی طرح سے ایک شمع پہ جس طرح پروانے گرتے ہیں، اس طرح سے بچہ ہو یا بوڑھا اس قدر آپ سے شفقت کرتا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ سب کے محبوب اور آپ سب کو محبوب رکھتے تھے. تو یہ رحمت اور نرمی کی بات ہے. آپ کا انداز تربیت ہماری طرح سے انداز تربیت نہیں تھا. ہم کسی چیز کو اگر بچوں کو منع کرتے ہیں تو سختی سے منع کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ بچے اس سختی کو قبول نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت دوسرا تھا. آپ کا انداز تربیت یہ تھا کہ آپ جو بتایا گیا کہ نرمی اختیار کیجیے، تو آپ بچوں کے ساتھ بھی نرمی اختیار کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اتنے عرصے رہا، لیکن کبھی اگر میں نے کسی کام کو نہیں کیا تو آپ نے ہم سے باز پرس نہیں کرا.
کبھی کسی کام کو اگر دیر ہو گئی تو اس سے باز پرس نہیں کری، بلکہ سمجھایا آپ نے، اور آپ کے سمجھانے کا طریقہ وہی ہے جو قرآن کریم میں بھی فرمایا، اس لیے کہ سارا سب کچھ جو ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیا ہے، فرمایا خلقہ القرآن، آپ کے سارے اخلاق جو ہیں وہ قرآن کے اندر موجود ہیں۔ تو قرآن کی زندگی جو ہے وہ اصل زندگی ہے۔ بچوں کے سلسلے میں آپ نے شفقت اور محبت سے فرمایا کہ بچوں کے ساتھ شفقت کرو، نرمی کرو، اور بچوں سے کہا کہ تم بڑوں کی عزت کرو۔ آپ نے فرمایا کہ من لا یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہم میں سے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ بڑوں کی عزت، بچوں کو یہ سمجھایا کہ وہ بڑوں کی عزت کریں، اور بڑوں کو یہ سمجھایا کہ چھوٹوں کے ساتھ وہ شفقت کریں، شفقت اور محبت کریں۔ اور اس کے لیے آپ نے ہماری تربیت زیادہ تر زبانی ہوتی ہے، ہمیں حقیقت میں آج اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھا پاتے ہیں۔ ہم اپنی دنیا کی مصروفیت میں ہمارا معاملہ یہ رہتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھاتے ہیں، ان کے ساتھ سیٹنگ بھی نہیں کر پاتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی تعلیم پر ہم توجہ نہیں کر پاتے ہیں۔ ہر چیز کو ہم نے کمرشل کر رکھا ہے، ٹیوشن لگا دیتے ہیں، اساتذہ لگا دیتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، ایک ضرورت ہے، لیکن اس کے علاوہ والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں کو اپنا وقت دیں اور ان کی تربیت کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعا، یہ تربیت ہی ہے۔ یہ ایسے نماز کا حکم دیا جائے گا تو طبیعت قبول نہیں کرتی۔ 15 سال کی عمر کو رکھا گیا ہے کہ 15 سال کی عمر میں نماز فرض ہوتی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے لیے فرمایا کہ مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعا، جب 7 برس کے بچے ہو جائیں تو ان کو تم نماز کا حکم کرو۔ 7 برس کے بچوں کا مطلب یہ ہے نماز کا حکم تو جب آپ کریں گے کہ جب بچوں کو نماز پڑھنا آتی ہوگی۔ اگر بچوں کو نماز پڑھنا نہیں آتی ہے تو ان کو آپ کسی کام کا حکم کسی کو کب دیں گے؟ جب اسے وہ کام کرنا آتا ہوگا، اس میں کوئی خامی ہوگی، کمی ہوگی، وہ اس کو آپ پورا کریں گے، بتائیں گے، لیکن پہلے سے اس کی تربیت ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ 7 سال کے بچوں کو حکم دو نماز پڑھنے کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال کے بچے کو نماز کی جو ضروریات ہیں وہ بتا دی جائیں۔ ظاہر ہے کہ چھوٹے بچے کو سمجھایا ہی جا سکتا ہے، پیار سے، محبت سے پڑھایا جا سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے۔ جب اس کے ساتھ شفقت اور محبت کے ساتھ ہم پیش آئیں گے تو یقیناً وہ اس کام کو کرے گا۔ اور اس کے بعد پھر جب فرمایا کہ وَاضْرِبُوهُمْ إِذَا بَلَغُوا سَبْعًا، جب اذا بلغوا 10، جب 10 سال کے ہو جائیں تو پھر سختی کرو، کیونکہ وہ اب سختی برداشت کرنے کے قابل ان کی عمر ہو جاتی ہے، اور وہ غلط چلیں گے تو انہیں سختی سے روکا جا سکتا ہے۔ تو وہ سختی ایک مرحلے پہ آ کر ہوتی ہے، لیکن وہ سختی بھی ایسی نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا بچوں کی تربیت کے لیے آپ نے فرمایا کہ چہرے پر مت مارو۔ آج ہمارے اساتذہ ہوں یا ہم ہوں، بچوں کو فراق سے چہرے پر مار دیتے ہیں، بلکہ ہمارے معاشرے میں تو چہرے پر مارنے کا بڑوں میں بھی رواج ہو گیا ہے کہ ہم اپنے سماج میں، معاشرے میں، اپنے گھر کی عورتوں پر بھی یہ زیادتی کر دیتے ہیں کہ ہم ان کے چہرے پر مارتے ہیں۔ چہرے پر مارنا تو مارنے کی ہی ایسی، یہ تو تنبیہ کے لیے اگر ہے تب آدمی، لیکن اس کے باوجود چہرے پہ مارنے کو آپ نے منع فرمایا، کیونکہ چہرے پہ مارنے سے بچے کو یا بڑے کو کسی کو بھی غصہ آتا ہے، اور غصے سے پھر آدمی وہ کام نہیں کرتا ہے۔ تو یہ تربیت، آپ کا تربیتی انداز جو تھا وہ عملی تھا، عمل کے طور پہ کیا کرتے تھے۔ مثلا ایک بچہ آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، آپ بھی کھانا کھا رہے تھے، اس نے الٹا ہاتھ رکابی میں بڑھایا۔ اب اس وقت سمجھانا تو بات تھا، آپ نے اس کو روک لیا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب اس نے بہت کوشش کری ہاتھ چھڑانے کی، اس کی سمجھ میں نہیں آیا، اس بچے نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کری، لیکن آپ نے ہاتھ نہیں چھوڑا، اور بلکہ آپ نے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، الٹے ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے۔ یہ آپ نے فرما دیا اور اس بچے کی وہ تربیت ہو گئی۔
بڑوں کی تربیت کے لیے بھی آپ نے فرمایا کہ بشرو، خوشخبری دو، اچھی باتیں بتاؤ، ایسی باتیں بتاؤ جس سے انسان کو وہ عمل کرنے کی، وہ کام کرنے کی رغبت پیدا ہو۔ ولا تنفروا، اور نفرت والی باتیں نہ کرو۔ تربیت کے لیے یہ خلاف ہے۔ آپ ہمیشہ اچھی باتیں بتایا کرتے تھے، اچھی باتیں کیا کرتے تھے، اور آپ نے حکم بھی دیا ہے کہ بشرو، خوشخبریاں دو، اچھی باتیں بتاؤ جس سے اسے کام کرنے پر رغبت ہو۔ ولا تنفروا، نفرت والی باتیں نہ کرو، اسے غصہ دلانے والی باتیں نہ کرو، اور غصہ تو ویسے ہی حرام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بہترین مثال دی ہے غصہ کرنے کی، فرمایا کہ لا تغضب، غصہ مت کرو، اس لیے کہ غصہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے، ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ اور مثال اتنی بہترین آپ نے فرمائی ہے کہ ایسے ہی وہ خراب کر دیتا ہے ایمان کو غصہ، جیسے شہد کے اندر کڑوا ایلوا ڈال دیا جائے۔ ایلوا جو ہے سبر کہلاتا ہے، اور جو انتہائی کڑوا ہوتا ہے وہ اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ شہد میں اگر ڈال دیا جاتا ہے تو شہد بھی کڑوا ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ غصہ نہ کرو، غصہ کرنے سے ایمان خراب ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی خراب ہو جاتا ہے جیسے کہ شہد میں ایلوا ڈال دیا جائے۔ تو اب ایک جملہ آپ نے فرما دیا ہماری تربیت کے لیے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، گھر کے اندر بیویوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ جب بھی ہم بات کریں تو غصے میں ہو کر بات نہ کریں، بلکہ نرمی سے اور محبت سے بات کریں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو نرمی جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اب نرمی کی طرف جب آپ آئے تو آپ نے لوگوں کی کسی نے کہا کہ تم نرمی اختیار کرو، نرمی اختیار کری، لیکن اس کا سبب بھی بتایا۔ دراصل تربیت کے اندر سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم ریزن بتائیں، سبب بتائیں۔ اگر ہم سبب بتاتے ہیں تو پھر بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے اور آدمی کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا سبب بتایا، آپ بتاتے ہیں ہر چیز کا کہ یہ کام اس طرح کرو اور اس طرح نہ کرو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت کا انداز ہے وہ یہی انداز ہے کہ آپ عملی طور پر تربیت کرتے ہیں اور ہر چیز کو بتاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اب یہ اتنی بڑی بات فرما دی کہ کون شخص ہے کہ جو یہ بات پسند نہ کرے کہ ہمارے عمل کو اللہ پسند کر لے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ ہم جو کام کریں وہ اللہ اسے پسند کر لے۔ تو اس کے لیے آپ نے سیدھا سا جملہ فرما دیا کہ ان اللہ یحب الرفق، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اب جب اللہ پسند کرتا ہے تو پھر تم بھی پسند کرو، اور جب تم نرمی پسند کرو گے تو آپس میں تعلقات اچھے اور بہتر ہوں گے۔ تو اسی طرح سے داہنے ہاتھ سے کام کرنے کے لیے آپ نے حکم تو دے دیا داہنے ہاتھ سے کام کرو، لیکن آپ نے اس کی تربیت کے لیے فرمایا کہ دیکھو ان اللہ یحب التیامن، اللہ تعالیٰ داہنے پن کو پسند کرتا ہے، داہنے پسند پن کرتا ہے۔ اور یہاں تک کہ آپ نے فرمایا حتی تنعل والترجل، یہاں تک کہ کنگھا کرنے میں اور جوتا پہننے میں بھی داہنا پن ہونا چاہیے۔ آج ہم اپنے بچوں کو یہ سب نہیں بتاتے ہیں۔ جب ہمارے بچے کوئی بھی کام کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ان کو، جو بچے شرٹ پہنتے ہیں پہلے الٹا ہاتھ اس میں ڈال دیتے ہیں، کنگھا کرتے ہیں پہلے الٹی طرف کر دیتے ہیں، جوتا پہنتے ہیں پہلے الٹے پیر میں پہنتے ہیں۔ آپ نے ہر طرح سے تربیت فرمائی کہ یہاں تک کہ اب انسان سر سے لے کے پیر تک کی آپ نے تربیت فرما دی کہ یہاں تک کہ کنگھے سے لے کے اور جوتے پہننے تک داہنا پن اختیار کرو۔ یہ آپ کا انداز تھا تربیت کا، اور بڑوں کی تربیت کے لیے بھی آپ یہی انداز اختیار کرتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر یہی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وشاورہم فی الامر، ان کے ساتھ مشورہ کر لیا کرو۔ آج ہم گھروں کے اندر مشورہ نہیں کرتے، ہم جو کام کرانا چاہتے ہیں اس کو اپنے آپ کو حاکم سمجھ کے، حاکم کا کام تو ہے اسے دیکھ بھال کرنا اور کسی چیز کا انتظام کرنا۔ انتظام کرنے کے لیے حاکم جو ہے وہ انتظام کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں پر اس کی حکومت ہے، جن لوگوں کے ساتھ اس سے تعلقات ہیں، ان کے ساتھ مشورہ بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم میں حکم دیا ہے کہ وشاورہم فی الامر، ان کے لیے
اور جو ان کے ساتھ اونچ نیچ ہوتی ہے فاعف عنہم، تو اسے معاف بھی کر دو۔ آج ہم معافی کا کھانا ہمارے یہاں بہت کم ہوتا ہے، ہم معافی کا کھانا نہیں رکھتے ہیں، بلکہ اگر کوئی بات ہو جاتی ہے تو اس کو ہم دل کے اندر رکھنے کے بعد بغض اور حسد اور کن کن چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے برباد ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہماری تربیت کے لیے یہ زیادہ ضروری ہے کہ ہم نرمی اختیار کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انداز اختیار کیا ہے تربیت کا وہ عملی ہے۔ آپ نے کسی بھی کام کو عمل کر کے دکھایا۔ ایک حدیث پاک یاد آتی ہے کہ تربیت جو ہے وہ عمل سے ہی ہوتی ہے۔ ایک غزوہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ ہو گئی تو اور یہ طے ہو گیا کہ اب اس سال عمرے کے لیے کوئی بھی نہیں جائے گا اور آگے جا کے پھر اگلے سال سب آئیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے، اب یہیں پر حلق کراؤ اور قربانیاں جو لائے ہو وہ یہیں پر ذبح کر دو۔ اب کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہاں حدیبیہ کے میدان میں قربانی کیسے کی جائے، کوئی بھی کرنے کو تیار نہیں۔ ہر شخص آپ نے اعلان کر دیا کہ قربانیاں کرو، لیکن کوئی بھی نہیں اٹھا۔ آپ کو نہایت افسوس ہوا، آپ گھر کے اندر خیمے میں تشریف لے گئے۔ غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نہایت ذہین تھی وہ تھی، ان سے کہا کہ اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میرے سامنے ہی میری بات کو نہیں مان رہے، میرے پیچھے کیا ہوگا؟ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا ہے آپ ایک کام کیجیے، اپنا اونٹ لے جا کر باہر ذبح کر دیجیے اور کچھ مت کیجیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اونٹ باہر لائے اور آپ نے اس کو ذبح کیا۔ جب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اونٹ ذبح کر دیا ہے تو اب سب آدمی جو ہے قربانی کرنا انہوں نے شروع کر دیا اور سب نے اپنی اپنی قربانی کری، اور اس طرح سے وہاں جو معاملات تھے اس کے وہ آپ نے پورے کیے۔ تو تربیت کے لیے عمل ضروری ہے، ہم عمل کریں اور عمل کر کے دکھائیں۔ بچوں کو اگر ہم کسی کام لینا چاہتے ہیں تو بچوں سے ہم عمل کر کے دکھائیں، برابر والوں سے اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو عمل کر کے دکھائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت تھی وہ عملی تربیت تھی، عملی تربیت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے دشمن کے ساتھ کس طرح عمل کیا ہے۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، تقریباً سبھی جانتے ہیں اسے، کہ ایک یہودی آپ کے یہاں مہمان بن کر آ گیا تھا، اور یہ ایک یہودی مہمان بن کر آ گیا تھا آپ کے یہاں، تو اس وقت رات میں رہا، کھانا وانا کھایا، لیکن اسے بدہضمی ہو گئی اور بستر پہ ہی اس کا جو ہے وہ سب نکل گیا، جو کچھ بھی تھا، اس کو دست آ گئی یا جو بھی ہوا، بستر خراب ہو گیا۔ شرمندگی سے وہ صبح ہی اٹھ کے چلا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، آپ نے دیکھا کہ وہ بستر تو گندا ہو رہا، تو آپ نے لعنت ملامت، ہم لوگ ہوتے ہیں، ہم لوگ تو لعنت ملامت کرنے لگتے اور 10 آدمیوں کو اکٹھا کر کے اس کی برائی کرتے، لیکن آپ نے نہ اس کی برائی کی، نہ 10 آدمیوں کو اکٹھا کیا، نہ کوئی لعنت ملامت کری، بلکہ آپ جو تھے وہ اس چادر کو اور بستر کو لے کے پانی سے آپ اس کو دھونے لگے۔ آپ اپنے ہاتھوں سے دھو رہے تھے، اتنے میں جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا تو وہ بہت شرمندہ ہوا کہ یہ ہم کو خود کرنا چاہیے تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ بات بتائی کہ ہمیں اپنوں سے نہیں دشمنوں کے ساتھ بھی کس طرح سے ہمارے معاملات ہونا چاہیے۔ تو ہمیں تربیت کے لیے نرمی چاہیے، اور نرمی سے ہی ہم تربیت کر سکتے ہیں اور عمل سے ہی تربیت کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے اندر سے خود عملی زندگی ہماری ختم ہو گئی ہے، اسی وجہ سے ہم کوئی بھی ہماری تربیت مکمل نہیں رہتی ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر بھی، معاشرے کے اندر بھی، گھروں کے اندر بھی ہمارے یہاں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ بچے ہماری بات نہیں مان رہے ہیں، بیویاں ہماری بات نہیں مان رہی ہیں، اور دوست احباب اپنے اپنے معاملات میں لگے رہتے ہیں۔ اگر کوئی ان کو مفاد ہوتا ہے تبھی مانتے ہیں، جبکہ تربیت کے اندر اور آپس میں محبت کے اندر کسی طرح کی مفاد وابستہ نہ ہو، وہی تربیت ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت اور رحمت کے ساتھ تربیت کی ہے، وہی انداز ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے نرمی کے اوپر سب سے زیادہ توجہ دی ہے، اور بار بار آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو
नरमी दे दी गई उसको सारी भलाई दे दी गई। नरमी ही हर चीज़ की असास है, तरबियत की और आपस में मुलाकात की असास जो है वो नरमी है। इसलिए आपने फरमाया कि जिसको नरमी दे दी गई उसे सारी खैर दे दी गई, और जो नरमी से महरूम कर दिया गया वो सारी खैर से महरूम कर दिया गया। इसलिए कि जब इंसान नरमी से महरूम हो जाता है तो वो किस तरह से तरबियत कर सकेगा दूसरे की, और अपने अमल का असर किस तरह डाल सकता है। आपने फरमाया कि आज अपनी तरफ देखो और जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करो। ये तरबियत का एक अंदाज ये था कि हम दूसरे को देने के लिए, चाहे वो गरीब को देने के लिए तो बहुत ही हमारे हाल ख़राब है कि जो कोटा सिक्का होता है उसी को देना चाहते हैं, जो ख़राब माल होता है उसी को देना चाहते हैं। और अगर तिजारत में भी हमारा यही हाल है कि जो हम दूसरे से जो लेना चाहते हैं वो तो अच्छा लेना चाहते हैं, और जो देना चाहते हैं वो उतना अच्छा नहीं देना चाहते हैं। आज जो मार्केट के अंदर खराबी पैदा हो रही है वो यही है कि हम मार्केट के अंदर भी जाते हैं तो जो अपने लिए पसंद करते हैं वही दूसरों के लिए नहीं पसंद करते हैं। अगर हम जो अपने लिए पसंद करें वही दूसरों के लिए पसंद करें तो यही हमारे लिए दूसरों की तरबियत और मार्केट की तरबियत, माशरे की तरबियत, ताजरों की तरबियत, हर चीज़ के अंदर यही है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे से नरमी से का बर्ताव करें और खुदावंद ताला की रज़ा चाहें। आज हम जितना जो करते हैं ये अपने लिए करते हैं, अपने लिए करने का ही मसला जो है, इसी से यहाँ खराबियाँ पैदा होती हैं। अगर हम अखलाक के अंदर, अखलाक क्या है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी तारीफ़ फरमाई कि आप जैसे बाअखलाक हैं जो दुनिया के अंदर आपके अखलाक की कोई मिसाल नहीं है। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप तो बहुत ही बड़े अखलाक के मालिक हैं। तो ये अखलाक की क्या है, अखलाक आदतों की नरमी का तो नाम है, आपस में एक दूसरे से दूसरों के हुकूक की रियायत का तो नाम है। इसी का तो नाम है कि इंसान जो है दूसरों के हुकूक की रियायत करे और दूसरों से मोहब्बत करे, जो अपने लिए पसंद करे वही दूसरों के लिए पसंद करे। इसी से बच्चों की तरबियत होती है। जब बच्चों को हम ये बताएंगे, जहाँ हमारे कई बच्चे हों और हर बच्चा चाहता है कि हम अच्छी चीज़ लें, हमारे बच्चों में जहन होता है, बच्चा चाहता है कि हम अच्छी चीज़ लें, हर बच्चा चाहता है हम अच्छी चीज़ लें। तो उनको अगर ये बताया जाए कि भाई जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वही तुम अपने भाई के लिए पसंद करो, अगर इस अंदाज से हम अपने बच्चों की तरबियत करेंगे तो बच्चे हमारे एक दूसरे पर जानिसारी करेंगे और आपस में मेल मोहब्बत के साथ, शफ़क़त के साथ रहेंगे। और उनके अंदर फिर इस तरह का किसी माल का कोई तनाज़ा, छोटे से लेकर बड़े तक, जब उनका जहन ऐसा ही बन जाएगा तो आज जो हमारे यहाँ माशरे में तनाज़ात हैं, बड़े होकर जो जायदादों पे झगड़े होते हैं, जो जायदादों पे कब्ज़े होते हैं, बहनों का हिस्सा नहीं दिया जाता है, बराबरी का हिस्सा भाइयों में तकसीम नहीं होता है, ये सब इसी की वजह है कि ये तरबियत की हमारी कमी है। और तरबियत अगर हम अच्छी तरह से करें अपने बच्चों की तो यकीनन हमारे लिए कामयाबी हमें हासिल होगी।